چودھری صاحب اوبیسلی جب بات پاکستان کی آتی ہے تو میرے خیال میں ہم بحیثیت پاکستانی، میں ہوں، آپ ہوں، رانا صاحب ہوں، جذبات ہم سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ہم نے جو ہماری ملٹری سائیڈ ہے، ملٹری کو کمبیٹ کیا ہے اور ہم انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. اور کیا کیا جا سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ ہمارا ریزالو بھی بڑا کلیئر ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اوبیسلی پاکستان ول ریٹیلیٹ. واٹ مور کین بی ڈن؟ آئی مین آپ کی اسیسمنٹ میں کیا اور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے شکریہ منیب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے یہ کہا کہ یہ موقع جو ہے ظاہر ہے یہ تفریق کا یا اپنے معاملات کو ڈسکس کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. پاکستان کے اوپر ہندوستان کی طرف سے حملہ ہے اور اس معاملے میں ہم ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ وداؤٹ ہیونگ اینی ifs and buts کھڑے ہیں اور خون کے آخری قطرے تک کھڑے ہیں. پاکستان کو ہماری سیاست بھی ہے، ہم لوگ بھی ہیں، مخالفین بھی ہیں، ہم سب پاکستان سے ہیں. دیکھیے اس میں جو امپورٹنٹ بات جو آج میں نے نوٹ کی ہے، صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے صبح جو ہے دوسری دفعہ ایگریشن ہوا اور ہماری جو ایریل ٹیریٹری جو ہے وائلیٹ کی انڈیا نے، وہاں پہ بہت فیک نیوز جو ہے وہ جنریٹ ہوئی. اور فیک نیوز جنگوں میں ایک بڑا مہلک کا ہتھیار ہوتا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس طرح سے ابھی شام کو ایک پریسر ہوا ہے DGI کا، میں نے صبح ٹویٹ بھی کیا ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن اور ISPR کو یہ وار فوٹنگز کے اوپر ایک ایسا سسٹم لگانا چاہیے یا ایسا کنٹرول روم ہونا چاہیے جس سے آپ کی جو نیوز ہے اوتھینٹک وہ فوری ریلے ہو. اس میں پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی نیوز جرنلسٹ ایسوسیشنز، جرنلسٹ، رپورٹرز، ان کو ایک وائڈ ریٹ کر کے انگیج کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ جو ہندوستان کی اس وقت سبکی ہے رافیلز کے ڈاؤن کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ ہے، اور آہستہ آہستہ انٹرنیشنل، کل سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ CNN سے اور آج فیک نیوز پیپرز نے بھی اور انڈیپینڈنٹ جو رائٹرز اور ان کی طرف سے بھی کوآپریشن آ گئی ہے کہ ہم نے وہ جہاز جو ہے وہ ان کو ڈاؤن کیا ہے، ان کو ہٹ کیا ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنلی بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے انڈیا کے لیے، اور اس کو اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو سیٹل کرنے کے لیے آپ وہ جو ہے ہر جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں. تو ایک تو یہ جو فالس نیوز ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افیکٹو مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، جس سے آپ کی جو نیوز ہے وہ ایک کوہرنٹ اور کریکٹ اور افیکٹو وے سے وہ ریلے ہو، اور ایک اس میں بھی ایک یونیفیکیشن آ سکے. اور ظاہر ہے کیونکہ یہ ڈیفینس سے ریلیٹڈ معاملہ ہے تو جو ISPR ہے وہ سب سے بہتر فورم ہے، کیونکہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہے. دوسرا، اور منسٹری آف انفارمیشن کا بڑا وائٹل رول ہے. ہیونگ سیڈ سو، جتنا کنسنسس پولیٹیکل پیدا کر سکتی ہے حکومت ان کو کرنا چاہیے وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز. بہت ساری جگہوں پہ ضرورت ہے. آج علی امین خان کو ملنے میں دینا چاہیے تھا، اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا. اچھا پیغام باہر آنا چاہیے تھا. چیزوں پہ بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب سے جو قانون کا ہب بھی ہے اور وہاں کے CM بھی ہیں، میاں نواز شریف کا نہ بولنا جو ہے یہ ہمیں ایز اے پاکستانی بھی پرنٹ کرتا ہے. وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، بالکل کہ ان کا کوئی اس پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہی از اوبلیوین ٹو آل سچویشن. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میاں صاحب کا سٹیچر تو دیکھیے نہیں، بالکل اس وقت میرے حال میں پاکستان کے اندر سینئر ترین سیاستدان ہیں، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. تو نیچرلی آپ نے درست کہا کہ ان کا جو ان کے لفظوں کی اہمیت ہے وہ تو اس وقت اور کسی کی نہیں، ایون میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کی بھی نہیں ہے. بٹ رانا صاحب یہ ایک پوائنٹ ہے، اور میرے خیال میں چودھری صاحب نے بھی بڑی آئی تھنک بڑی متوازن گفتگو کی ہے. کوئی پولرائزیشن یا وہ ڈویژن کی بات نہیں کی. ہاں انہوں نے کہا کہ آج اگر علی امین خان کی ملاقات گنڈا پور صاحب کی ہو جاتی خان صاحب سے تو کوئی اتنا آسمان نہیں ٹوٹ پڑنا تھا. بٹ یہ جو بڑے میاں صاحب کی گفتگو کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بڑے میاں صاحب کو بھی گفتگو کرنا چاہیے. بہرحال وہ پاکستان کے ایک سیاسی طور پر ایک آئیکونک شخصیت ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، تو ان کا باتوں کا وزن تو سب سے زیادہ ہوگا. دیکھیں بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب آج اسلام آباد میں تھے، پرائم منسٹر سے بھی ملے، انہی صورتحال کی ہے وہ بات چیت ہوئی. دیکھیں پرائم منسٹر آف دا کنٹری جو ہیں انہوں نے کل قوم سے خطاب کیا، نیشنل اسمبلی سے خطاب کیا. جو ڈیفنس منسٹر ہیں
ہی از پریزنٹ, وہ انگیج کر رہے ہیں میڈیا کو, انفارمیشن منسٹر انگیج کر رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر انگیج کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہینڈز آن ہے, اور جو مشاورت میاں نواز شریف سے ہونی چاہیے یا جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ ضرور کنوے کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو. ہی از ان دا لوپ, ہی از لوکنگ ایٹ تھنگس, اور جب مناسب سمجھا گیا وہ ضرور بات بھی کر لیں گے. لیکن براہ راست ان کے پاس جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ انہوں نے اپنے بھائی کو دی ہوئی ہے, جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت ملک کے. تو وہ انگیج بھی کر رہے ہیں, وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں, بلکہ صبح سے انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ اٹ از, اور پاکستان جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کر رہا ہے اس معاملے کو. لیکن انڈیا کی جو ایگریشن ہے, یا جو ان کا ایک کہہ لیں کہ ایک بلنگ کا جو سسٹم ہے, اس کو ڈیفینیٹلی ہم اس سے لڑ بھی رہے ہیں. ایوری ڈے وی آر فائٹنگ ود اٹ. آپ کی جو آرمڈ ڈپلومیٹکلی بھی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, کنفرنٹ کر رہے ہیں اس کو. اور اس کے علاوہ جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں الحمدللہ. رانا صاحب, جو بھی چوہدری صاحب نے ایک بات کی کہ وہ سیاسی کنسنسس, چلے ہم وہ پارلیمان کے اندر یا کیا ہونا وہ تو چلے, اچھی گفتگو کی بیرسٹر گور خان سے صاحب نے بھی پرائم کو ایڈریس کر کے کہا, بڑی اچھی باتیں ہو گئیں. آلدو عمر ایوب صاحب وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے, ان کا اوپینین بالکل مختلف ہے. بٹ یہ جو چھوٹے معاملات ہیں, بڑے فروئی قسم کے معاملات ہیں, ان کے اندر اس وقت موقع ایسا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے کہ ایک سی ایم آئے ہیں خیبر پختونخوا کے, اگر وہ خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کورٹ کا آرڈر ہے, تو ان کو نہیں ملنے دیا گیا, وچ از obviously وہ ایک پرابلمٹک سی چیز بن جاتی ہے. تو یہ کیوں اتنی تنگ نظری کیوں ہے؟ دیکھیں, میرے خیال سے گورنمنٹ کا فوکس تو انہی چیزوں کے اوپر ہے, اور یہ میرا نہیں خیال کہ حکومتی وزیر جو ہیں انہوں نے اجازت دی یا نہیں دی. یہ اب جو میٹر ہے وہ جیل کی انتظامیہ اور جو ہے اس لیول پہ اس کو دیکھا جا رہا ہوگا. میں آئی ایم ناٹ پریوی کہ کسی وزیر نے منع کیا ہو ان کو ملنے سے, اور اگر کورٹ آرڈر تھے تو میرے خیال سے پھر کورٹ آرڈر امپلیمنٹ ہونے چاہیے تھے. بہرحال اس کی کیا وجہ ہوئی, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کا فوکس ابھی کسی اور جگہ پہ ہے, اور ہم یہ کہیں کہ حکومت نے روکا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. جو بھی جیل انتظامیہ اور یہ اگر اس نے روکا کورٹ آرڈر کے باوجود تو نہیں روکنا چاہیے تھا. دس از آل which I can add to it. ایک بریک شامل کرتے ہیں جی, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. بات یہ ہے چوہدری صاحب کہ جیل انتظامیہ کے آپ بڑے فیوریٹ ہیں, کیونکہ وہ آپ کو تو نہیں روکتے, آپ کے تو خیر ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس بات کی تکلیف ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو نہیں روکتے. لیکن گنڈا پور صاحب کو جیل انتظامیہ نے روکا ہے یا باہر پنجاب پولیس نے روکا ہے؟ نہیں, ان کو تو جانے نہیں دیا نا. پنجاب پولیس نے گورکھپور ناکے پہ روک لیا, اور ان کو انہوں نے یہی تو کہا کہ مجھے آپ جانے دیں, سپرنٹینڈنٹ اگر اجازت دیں گے تو میرے پاس کورٹ آرڈر ہے, پھر میں اور وہ سپرنٹینڈنٹ آپس میں جو بھی بات ہوگی, جب آپ جیل میں نہیں پہنچنے دیں گے تو ان کا تو رول جیل کے اندر شروع ہوتا ہے نا. سپرنٹینڈنٹ باہر کی چیزوں کو تو کنٹرول نہیں کرتے. بالکل, یہ لیگلی بھی یہ بات ہے, ان کا جو ایریا ہے وہ تو جو ان کے کنٹرول میں ہے وہ تو جیل کی پریمیسز ہیں. لیکن اگر آپ جیل میں جانے نہیں دیں گے, پنجاب پولیس باہر لگائیں گے, اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ یہ کتنے زیادہ یہ حکومت اویئر نہیں ہے اس چیز سے. اور مجھے ان سے امید بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کرنا ہے. لیٹس فوکس آن دا نیشنل سیکورٹی ایشوز which is most important at this point in time. کیونکہ اس وقت جو دیکھیں منیب, اس وقت اکراس پاکستان بہت غصہ ہے. ہمارے 31 سویلینز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, ہماری مسجدیں اٹیک ہوئی ہیں, وہ شہید ہوئی ہیں, اور انڈیا نے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن میں ملٹری انسٹالمنٹس کو نشانہ نہیں بنایا. انہوں نے ہمارے شہروں کو جہاں پہ سویلین آبادی ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے, اور اس ٹارگٹ کرنے میں انہوں نے ان کو جو ہے وداؤٹ, پہلے تو انڈس واٹر پہلگام کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اس سے پہلے پلوامہ کو کوئی ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے. اور جب ان کا جو ساؤتھ بلاک ہے جو انڈیا میں, جس کو ڈپلومیٹکلی انڈین وہاں پہ سفیروں کو بلایا گیا دہلی میں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ تو ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے پہلگام میں پاکستان کی شمولیت کا. لیکن اس کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا, پھر اس کے بعد ایگریشن کرنا, پھر اس ایگریشن کو ریپیٹ کرنا. سو اٹ شوز دا مائنڈ سیٹ کہ انڈیا کا مائنڈ سیٹ اس وقت کیا ہے. انڈیا جو ہے اس وقت پاکستان کو ہر طور پہ اپنے ڈومیسٹک ایشوز کے لیے, کیونکہ مودی کے اوپر بہت پریشر ہے
इंटरनेशनली भी उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं हो सकी और डोमेस्टिकली भी ऑब्वियसली वो एक्सपोज हो रहे हैं। और जैसे ये जंग जो है ज्यादा देर तो नहीं जारी रह सकती, और इसको जब ओवर होगी तो फिर उनको काफी चीजों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। राफेल को पहली दफा वो यूरोप का एक उसे समझे कि इट्स अ प्राइड ऑफ यूरोप, एग्जैक्टली, और चाइनीज टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी जो है वो भी हमने इंश्योर करके दी है। हमारी आर्मी का एक एज है कि हमारी फोर्सेस जो है बैटल हार्डेड है, क्योंकि हमने जंगें भी लड़ी हैं, फिर हमने दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा एक बहुत लंबा जो है वो बैटल है, और हर जो मामला है वो हमने उसको जाके किया है। अब सेनेटर मार्को रूबियो की सेक्रेटरी मार्को रूबियो की भी प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हुई है, और उसकी डिटेल्स क्या है वो सामने आ जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो है और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर वो भी इंडिया में है। और इस वक्त वो बहुत एक इम्पोर्टेंट जो रीजनल पावर्स हैं, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमारा और इंडिया का है, ये बाहर तो अगर इसको जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है तो इट इज वेरी अलार्मिंग, बिकॉज अगर ये नहीं रुका तो फिर इट विल एंड ऑन द न्यूक्लियर वॉर। बिल्कुल। और फिर इसका जो न्यूक्लियर वॉर है वो पाकिस्तान वो दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी तकरीबन 100 साल होने वाला है उसको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो उसको तो 100 साल हो गए। तो ये जिस सख्त में हम जा रहे हैं ये बड़ा खतरनाक है। मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ दिस रीजन आर एट स्टेक, और किसी एक शख्स के पागलपन या जंगी जुनून के ऊपर तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को नहीं छोड़ा जा सकता। और दूसरा, हम कोई फलस्तीन भी नहीं है, वी हैव द 6th मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड, एंड वी आर द ओनली नेशन।